اور جن لوگوں نے دوسرے راستے کو فالو کیا ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ ہی کوئی بڑا عہدہ تھا، نہ کوئی حسب نسب تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ، مال بھی کوئی نہیں، رنگ بھی کالا، کوئی لکس نہیں، حسب نسب بھی کوئی نہیں، خاندان کے حبشی اور غلام، اس کے باوجود ان کا مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن یہ مقام، یہ عزت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جو عزت بنانی ہے، ہمارا پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں عزت اللہ کے سامنے چاہیے ہے۔ لوگوں کے سامنے عزت کی فکر نہیں کرو۔ جو لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عزت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ وہ ساری زندگی بھی لگے رہیں، وہ کبھی بھی سب سے عزت نہیں کروا سکتے، کیونکہ لوگوں سے عزت ہم نے نہیں اس پہ فوکس کرنا، ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ کے سامنے ہماری عزت بن جائے۔ جب اللہ کے سامنے عزت بن جائے گی تو الحمدللہ وہ کرائٹیریاز فلفل کرنے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے عزت بنانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تقوی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ اگر کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس سے نکاح نہ کرے، اس کا نکاح کا پیغام قبول نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے، اور اگر یہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کرے تو اس کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی جائے، اس کی کوئی بات بھی نہ سنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو شخص گزرا تھا، اگر اس طرح کے لوگوں سے پوری دنیا بھر دی جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ اگر انسان میں تقوی ہے تو چاہے وہ دنیا میں ایک فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس شہرت بھی نہیں ہے، لوگ اس کی بات کو ویلیو بھی نہیں دیتے، لوگ اس کو امپورٹنس بھی نہیں دیتے، لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے، اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا لو لیول کا ہمارے دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے انسان ہے، لیکن وہ ہے اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کا متقی انسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی ویلیو اس دنیا کے تمام بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے، جو ہیں تو بادشاہ، جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس عہدے بھی ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں بھی ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز بھی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، لیکن اس فقیر کی حیثیت جو کہ تقوی والا ہے ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں۔ جتنا ہم تقوی کے قریب جائیں گے اتنی ہی اللہ کے ہاں عزت ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے عزت کو تقوی میں پایا ہے، ہم نے عزت کو تقوی میں پایا ہے۔ تو ہمیں کیا فوکس کرنا ہے؟ پہلی چیز کہ اگر ہمیں عزت چاہیے ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں تقوی لے کے آنا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہماری زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ کی فرما برداری ہوگی، گناہوں سے ہم بچیں گے، اتنے ہی اللہ کے نزدیک ہماری عزت بڑھتی چلی جائے گی۔